بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جولائی 1984 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا اعادہ پھر سورہ عبس سے ہو رہا ہے، 80ویں سورت۔ سابقہ درس میں بھی اس کی تمہید میں نے پیش کی تھی اور آج کے درس کا آغاز بھی اسی تمہید کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ نقطہ سامنے آ گیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آیتیں آتی رہیں گی اور بھی آگے آئیں گی، 29 پارے تو پہلے بھی گزر چکے۔ یہ اصول اگر آپ نے ذہن نشین کر لیے تو آپ خود قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے راستے میں جہاں اور روڑے اٹکائے گئے، رکاوٹیں پیدا کی گئیں، سازشیں ہوئیں، ان میں ایک چیز شان نزول کی تھی۔ قرآن کریم نے جن واقعات کا کوئی تصریحی ذکر نہیں کیا ہے، متعین طور پہ نہیں کہا ہے، کسی کا نام نہیں لیا ہے، بعد میں ان واقعات کو متعین طور پر بتایا گیا، نام لیا گیا، کہا یہ گیا کہ یہ آیت فلاں واقعہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، یہ فلاں شخص کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ جو کیا گیا روایات کے ذریعے کیا گیا، اور جب ہم نزول کی روایات کو دیکھتے ہیں تو بیشتر ان میں سے وضعی افسانے نظر آتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ روایات وضع کرنے کا عام چلن چل گیا تھا۔ یہود و نصارہ بھی یہ کچھ کرتے تھے اور خود منافقین یہ کچھ کرتے تھے۔ انہی میں یہ حصہ جو ہے شان نزول کے متعلق واقعات اور افراد کا بڑی کثرت سے یہ چیز آئی ہے، اور ان کی روح سے جو قرآن کا پھر مطلب سمجھایا گیا، پھر اس کی روح سے تفسیر کی گئی، انہی قصوں کی روح سے پھر ترجمے کیے گئے، تو کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے انسان۔ یہ یاد رکھیے، قرآن سمجھنے کے لیے جو آیت بھی آپ کے سامنے آئے، جو مقام بھی آپ کے سامنے آئے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مروجہ ترجمہ یا تفسیر کیا ہے۔ اس مروجہ کے اوپر پہلے غور کیجئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو مروجہ چلا آ رہا ہے اس پہ آپ غور اور فکر کر نہیں سکتے، اسے آپ کو اسی طرح سے صحیح ماننا پڑے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے فرض قرار دیا ہے تدبر کو، غور کو، فکر کو، عقل کو، شعور کو، تو وہ کسی خاص زمانے یا خاص اشخاص کے لیے نہیں ہے۔ قرآن ہمارے آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہے، ابدی طور پہ ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام کے لیے ہے، تو ہر ایک پہ فرض ہے کہ وہ تدبر کرے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اس پہ غور و فکر کیجئے، تدبر کیجئے۔ اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کر لیجئے، اس کو قبول کر لیجئے۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے پہلے ایسے کہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے اور آپ کے غور و فکر نے بھی یہی کہا ہے، اور اگر اس میں وہ چیز قرآن کے خلاف نظر آئے تو مسترد کر دیجئے، خواہ اس کی نسبت کسی بڑے سے بڑے کی طرف بھی کیوں نہ کی گئی ہو۔ احادیث کے سلسلے میں تو مسلک یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ جہاں یہ چیزیں آئیں اس کو مسترد کر دیجئے۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیے، یہی سورہ عبسہ جو ہے، آپ کسی ترجمے میں دیکھیے، کسی تفسیر میں دیکھیے، 1000 برس سے جب سے یہ مدون آپ کے پاس آ رہی ہیں چیزیں، اس زمانے سے آج تک یہی کچھ اس میں ملے گا کہ عبسہ و تولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، شکن پڑ گئے ماتھے کے اوپر، منہ بسورا، بہت بارہ فروختہ آپ ہو گئے، اس بات سے ان جاءہ الاعمی کہ ایک اندھا آ گیا۔ میں مروجہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت گراں گزرا آپ پہ، شکن پڑ گئے، منہ بسورا، عبسہ، اس بات سے ایک اندھا کیوں آ گیا؟ پھر کہا یہ کہ
کہ قریش کے کچھ بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ ماحول بڑا عمدہ آ رہا تھا، اور اتنے میں ایک صحابی کا نام ہے ابن مکتوم کہ جی وہ آ گئے اور وہ آ کے بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا گراں گزرا، ایسا کہ وہ عبسہ وتولی، سخت قسم کے الفاظ ہیں کہ خدا کو یہ کہنا بڑا پہ شکن پڑ گیا، منہ بسور لیا تم نے، خدا رسول سے کہا کہ یہ اندھا کیوں آ گیا درمیان میں۔ اب یہی وہ جو مروجہ ہے نا، میں اسی کے مطابق پہلے عرض کیے جا رہا ہوں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ رسول سے خدا کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا پتا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ کتنا فائدہ اٹھا جائے اس سے، اس کے اخلاق سنور جائیں، اس کی ذات میں نشو و نما ہو جائے۔ ویسے ہی یہ سمجھ سوچ کے بھی اس کے اوپر اگر عمل کرے تو اس کو بہت فائدہ ہو جائے۔ تمہیں کیا پتا اس چیز کا، اور تم نے اس کے آنے کے اوپر منہ بسور لیا اور ماتھے پہ شگن پڑ گئے۔ رسول اللہ سے پھر سوچ لیجیے، مروجہ تراجم کی روح سے اور تفسیر کی روح سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اما من استغنا فانت لہو تصدع۔ اور یہ جو مستغنی ہیں، پرواہ نہیں کرتے لیکن مال و دولت والے ہیں، تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ صاحب یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں، اور یہ غریب جو آیا ہے اس طرح سے اس کی پرواہ، یہ نہیں کہ پرواہ نہیں کی آپ نے، شکن پڑ گئے ہیں تمہارے ماتھے کے اوپر۔ سوچ رہے ہیں آپ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ خدا نے نہیں، قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ یہ کس کے متعلق ہے۔ یہ ان روایات کی روح سے یہ ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انت لہو تصدع وما علیک الا یزکا، تیرے ذمے تھوڑا یہ لگا ہوا ہے کہ تو ان تمام کو مسلمان کر لے جن کے پیچھے یہ کر رہا ہے۔ واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ یہ جو مستغنی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے نہ اس پیغام کی، نہ اس قرآن کی، نہ اس تلقین کی، اور مال و دولت والے ہیں، مستغنی ہیں، میری کیفیت یہ ہے کہ تو ان کے پیچھے جو لگا ہوا ہے کہ یہ کسی طرح سے مسلمان ہو جائے۔ اور وہ جو آیا ہے یخشا، دل میں خدا کا خوف لیے ہوئے، قلب کو جھکائے ہوئے، نہایت اخلاص کے ساتھ تمہارے پاس وہ آیا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَہَا، تو اس کی طرف سے بے رخی برت رہا ہے۔ بے رخی نہیں ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ تمہارے ماتھے پہ شکن پڑ گیا کہ وہ آیا کیوں ہے۔ یہ ہے عزیزان من مروجہ تفاسیر اور ان کی روح سے تراجم آپ کے ہاں۔ یہ قرآن نے یہ نام نہیں لیا بس ہمیں کہ فاعل اس کا کون ہے، اس کے ماتھے پہ تیوریاں پڑی، اتنا افسردہ ہو۔ اگلی باتیں ساری اس کے متعلق ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو مروجہ چلا آ رہا ہے اس پہ کھڑے ہو کے غور کرو۔ یہ کسی گہری ارسطو کی دماغ کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے سوچنے پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بلند تھا، اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔ میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سلسلہ رشد و ہدایت جو شروع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے رسول اللہ تک، سارے قرآن میں دیکھ جائیے، ہر پیغام کی، ہر نبی کی تلقین کی مخالفت یہ جتنے بھی مترفین تھے، مال و دولت والے تھے، سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ اور یہ جنہیں عام طور پر چھوٹے لوگ کہا جاتا ہے، پس درجے کہا جاتا ہے، غریب کہا جاتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اس کے لیے۔ اگلی چیز پورے قرآن میں یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مال و دولت والے یہ سرغنے اور سردار یہ تھے، ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پس درجے کے کمین لوگ جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو تمہارے پاس آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو یہاں سے نکالیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی تھی، سارے قرآن میں یہ، اور ہر جگہ قرآن میں یہ ہے کہ پھر خدا نے انبیاء سے کہا یا انبیاء نے خود ان سے یہ کہا کہ میرے ہاں اس تلقین میں تو مساوات انسانیہ ہے، یہاں مال و دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ مجھے اس سے واسطہ ہے کہ یہ کیا کام کاج کرتے ہیں، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ خلوص دل سے، سلیم قلب سے کون آتا ہے اس کی طرف،
کون اس پر غور و فکر کرتا ہے؟ کون اس کو قبول کرتا ہے؟ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، میرے نزدیک تو سب یکساں ہیں۔ اور وہ جو جماعت متشکل کرتے تھے اس میں بیشتر یہ چھوٹے درجے کے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہی ہوتے تھے۔ سارے قرآن میں یہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو سلسلہ رشد و ہدایت ہے اس کا مسلک یہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ان کی روش یہ ہے، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے، بتا رہا ہے، واقعات ایک ایک نبی کے ذکر کر رہا ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی کہ بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے یہ پھر رہے تھے جو مستغنی تھے؟ قرآن کہتا ہے جو مستغنی تھے۔ اور اگر ایک خلوص قلب کہتا ہے کہ جا کا یسعا و ہوا یخشا، لپک کر تیری طرف آ رہا ہے، سلیم قلب سے خلوص دل سے آ رہا ہے، تو آپ اس کو دھتکار رہے ہیں، تیوری ڈال رہے ہیں ماتھے پہ، شکن پڑ گئی ہے کہ یہ کیوں آ گیا اور ان کے پیچھے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ سوچئے تو صحیح کہ سارا سلسلہ جو قرآن نے رشد و ہدایت اور انبیاء کرام کی تلقین و تعلیم کا بتایا یہ اس کے خلاف جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، اتنا بلند مرتبہ حضور، ان کے متعلق یہ چیز کہ آپ نے یہ کیا ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں تدبر پہلے چاہیے۔ تدبر کی روح سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حضور کی سیرت کے خلاف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا وہ انکا لعلی خلق عظیم، خود حضور کے متعلق ویسے بھی کہا ہے۔ انبیاء تو ویسے ہی خلق عظیم پہ ہوتے تھے، قرآن حضور کے متعلق تو خاص طور پہ کہا ہے خلق عظیم کا حامل۔ تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ ایک اس طرح سے خلوص قلب سے لپک کر آنے والا، اس کے آنے پر اس قدر چیم بجبی ہو جائیں گے، آپ منہ بسور دوں گے، بے اتنائی برت لیں گے، معاذ اللہ۔ تو گویا پہلی ہی قدم اول میں جب ہم نے یہ تدبر کیا اور قرآن کی روشنی میں ہم نے اس پہ غور کیا تو نظر آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز یہ آ گئی ہمارے سامنے، تدبر۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پھر یہ واقعہ ہے کیا؟ حضور نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ قرآن نے تو یہاں سے بات شروع کی ہے عبس و تولی سے، فاعل نہیں بتایا عبس و تولی، کس نے یہ کیا ہے نہیں بتایا ہے۔ پہلی چیز تو تدبر سے یہ ہوئی کہ حضور نہیں ہے، کم از کم سیدھی بات یہ کون ہے۔ وہی دوسرا طریقہ جو ہے قرآن سمجھنے کا، تصریف آیات۔ دوسرے مقامات میں دیکھیے کہ کیا آیا ہے قرآن میں، کیا اس سے اس پہ کچھ روشنی پڑتی ہے؟ یہ یقیناً قرآن کا دعویٰ ہے کہ تصریف آیات میں سے میں اپنا ہر مقام سمجھا دیتا ہوں۔ آئیے دیکھیں تصریف آیات۔ عزیزان مان، میں پھر وہ بڑا تعصب جو بار بار میں دہرایا کرتا ہوں، قرآن کے نسخے آپ کے ہاتھ میں ہوتے، آپ کے سامنے آیات ہوتی تو بات سمجھ میں آپ کے آتی، پھر یہ طریقہ بھی سمجھ میں آپ کے آتا کہ تصریف آیات سے ہوتا کیا ہے، کیسے بات سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال یہ تو آپ کا کام تھا، میرا فریضہ تو پیش کرنا تھا، اور میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان باتوں کے دہرانے کا پھر وقت نہ آئے، آپ کو افسوس رہ جائے گا۔ تو کم از کم نوٹ تو کہیں کرتے چلے جائیے، حوالے تو کہیں لکھتے چلے جائیے، بعد میں آپ کے کام آئیں گے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ ابھی سورہ مدثر تھی یا سورہ مدثر 74ویں سورت۔ یہ دور کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے 2-1 مہینے ہی ہوئے ہیں کہ سورہ مدثر ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ اس میں خاص طور پہ قرآن نے یہ بتایا تھا
پہلے تو قرآن نے متعدد مقامات میں یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نمائندہ آتے تھے آپ کے پاس، باس و تمہیس بھی ہوتی تھی۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے بھی تیار ہوتے تھے، بلکہ حضور کو آمادہ کرتے تھے مفاہمت کے لیے۔ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں، کمپرومائز کے لیے تیار، وہ حضور کو آمادہ کرتے تھے۔ تو قرآن میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو ٹوک جواب دے دیتے کہ حق کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، باطل مفاہمت کر سکتا ہے، حق مفاہمت نہیں کر سکتا۔ میں اس قسم کی کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تمہارے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے آتے تھے، اور سورہ مزمل مدثر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں تو خاص طور پہ ہے وَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شَهُودًا وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا۔ یہ جو سردار آیا ہے آج، نمائندہ آیا ہے قریش کا، انہوں نے پھر کوئی نمائندہ بھیجا ہے، کیا کیفیت ہے اس کی؟ بڑا مال دولت اس کے پاس، بہت بڑا جتھا اور قبیلہ اس کے پاس، قریش کا نمائندہ، نسبی اور نسلی تفاخر میں انتہا پر پہنچے ہو یہ لوگ۔ قرآن نے یہی باتیں اس کی بنائی کہ یہ سارا کچھ اس کے ذہن میں ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قریش کی کشمکش تھی، قریش کچھ ایسے مذہب پرست لوگ نہیں تھے، بڑے جسے کھلے ڈلے کہنے نہیں، یہ اس قسم کے لوگ تھے، مذہب کے معاملے میں بھی اس قسم کے لوگ تھے۔ یہ مسئلہ کیا تھا کہ جو 13 سال مکے کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں 6-7 سال مسلسل لڑائیاں، مسلسل جنگ، یہ کشمکش کیا تھی ایسی کہ جی یہ آپ مسلمان ان کو بت پرستی سے منع کیا تھا۔ خود ان کے ہاں بتوں کی کیا کیفیت تھی وہ میں کسی دوسرے کو سناؤں گا، کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں۔ ان کا ایک سردار تھا نا، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا، تو وہ ان باتوں کے پوچھنے کے لیے بتوں کے پاس آیا کرتے تھے، اور طریقہ یہ تھا وہ پجاری تیر چلاتے تھے 3، وہ ایک کے اوپر نہ لکھا ہوتا تھا، ایک پہ ہاں لکھا ہوتا تھا، تو اگر 2 تیر ہاں والے آ جائیں تو پھر ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جو تم چاہتے ہو کرو، نہ والے ہو جائیں تو روک دیا جاتا تھا۔ اور وہاں آیا اور وہاں اس بت سے پوچھ کے تیر چلائے، نہ نکلی، دوسرے پہ بھی نہ نکلی، تیسرے پہ بھی نہ نکلی، تو ترکش تیروں کا لے کے مٹھا دبا مارا اس کے منہ پہ، تیری ایسی کی تیسی، تیرے باپ کو کوئی قتل کر دیتا تو پھر میں دیکھتا تو کس طرح سے نہ کہتا، کرتا رہو نہ، میں تو قتل بدل لوں گا۔ یہ تھی ان کی حالت۔ وہ تو اپنے معبودوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، مذہب پرست نہیں تھے۔ بات کیا تھی؟ بات وہی ہے جو اقبال نے نوحہ ابو جہل میں، سب سے بڑی چیز جو نسلی تفاخر تھا قریش کے اندر، پہلے تو پورے عربوں کے اندر، کہ غیر عرب کو وہ کہتے ہی عجم تھے، گنگے ہیں، یہ پہلی چیز تو یہی کاٹ گئی۔ یہ جو رنگ کا مسئلہ جو تھا، ذرا سا بھی کسی کا، وہ جو آج کل بھی بڑا زور ہے کارتیر جسے کہتے ہیں، ذرا سی سیاہ رنگت ہوئی تو انہوں نے پھٹک کے پھینک دی۔ اپنے ہاں عربوں کے ہاں قریش سے دوسرے قبیلے جو تھے ان قبائل کو بھی اپنے سے پس جانتے تھے، اپنے برابر نہیں جانتے تھے۔ ان کی نسلی تفاخر کی یہ کیفیت تھی کہ بدر کے میدان میں جب وہ آئے ہیں لڑنے کے لیے، ایک لڑائی ان میں ایسی ہوتی تھی جس میں ایک آدمی آتا تھا دونوں طرف سے، اور وہ دونوں لڑتے تھے۔ ادھر سے قریش کی طرف سے ایک آیا، ادھر سے ایک انصار میں سے ایک کیا، مدینے کے انصار، یہ قریش نہیں تھے، انصار۔
اور ویسے بھی یہ عام طور پہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ قریش ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ آیا تو پہلے آ کے پکار کے اپنا نام اور اپنا تعارف کراتے تھے جی۔ انہوں نے جو اپنا تعارف کرایا تو اس شخص نے کہا کہ کسی قریش کو بھیجو، ہم اس کے ساتھ لڑنا اپنے لیے باعث حقت سمجھتے ہیں، واپس چلا گیا۔ وہ تو ان کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا بھی اپنے لیے باعث ذلت سمجھتے تھے۔ قریش یہ تھے۔ اور ادھر کیفیت یہ کہ آواز دی حضور نے، اور جس نے لپک کے اس پہ لبیک کہا گلے سے لگا لیا۔ حبش کا بلال، روم کا مزدور صہیب، کیا مقام تھے ان لوگوں کے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے، تو انہوں نے کہا وہ مزدور صہیب، میرے جنازے کی نماز مزدور پڑھائے گا۔ فارس کا سلمان، عمار، یہ بیشتر تو یہ غلام ہی تھے جو آزاد ہوئے تھے، اور پھر مختلف ملکوں کے تھے، حبش کے جتنے لوگ تھے وہاں سارے، یہ سارے کے سارے صحابہ کی جماعت کے اندر تھے، جس میں کوئی تفاوت نہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے اندر یہ تمام شامل ہیں، یکساں شامل ہیں، اخوت ہے، مساوات ہے۔ یہ ان کی ادھر یہ جماعت، ادھر وہ قریش والی صورت کہ غیر قریش سے جنگ کرنا بھی باعث حد تک سمجھتے تھے اپنے گھر۔ یہ چیزیں اہم ہیں اور بڑی ضروری سمجھنے کی ہیں، پھر یہ آیات سمجھ میں آئیں گی کہ ہوا کیا۔ ان کا نمائندہ آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ کن معاملات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہوگی، کنڈیشنز اور شرائط کیا پیش کی جا رہی ہوں گی۔ قرآن نے اتنا ہی کہا کہ یہ جتھا بھی بڑا تھا، اس کا مال و دولت بھی بڑی تھی، اس گھمنڈ میں اور اس تکبر میں اور اس غرور میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ انہ کان بآیاتنا عنیدا، لیکن قوانین خداوندی کی دل میں بڑی دشمنی تھی اس کے۔ پھر وہ میں نے آپ کو معلوم ہے، جب یہ صورت سامنے آئی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے کیسا محاکاتی نقشہ کھینچا۔ انہ فکر فقدر، حضور نے جو کچھ اس سے کہا اس پہ اس نے کچھ سوچا، پھر اندازہ لگایا کہ اس سے ہماری حالت کیا ہوگی۔ فقتل کیف قدر، تباہ ہو، برباد ہو، ستیہ ناش، اس کا اس قدر غلط اندازہ لگایا۔ کیا بات ہے قرآن کی۔ ثم قتل کیف قدر، کتنا غلط اندازہ لگایا۔ وہی جو قرآن نے دوسرے مقامات پہ کہا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جنہیں ہم پست سمجھتے ہیں، کمینے سمجھتے ہیں، نیچ سمجھتے ہیں، انہیں نکال دیجیے۔ کیسا غلط اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پہلے ہے فکرا قدرا، پھر دوبارہ اس کے اوپر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ اور سنیے عزیزان من، یہ آیت کی ابتدا ہوئی ہے نا عباسا، اس نے تیوری ڈالی، عباس اس نے، یہ نہیں بتایا کس نے۔ اگلی ثم نظرا، پھر اس نے تنقیدی نگاہ ڈالی اور آ گیا ثم عباسا و بصر، سیجیے صاحب آ گیا۔ قرآن تو وہ لفظ لے آیا ہے، وہی عباسا، پھر اس نے تیوری ڈالی ماتھے، بصر، یبوست سے، بہت افسردہ، بہت اس نے تنگ نظر ہوا، منہ بسورا، ثم ادبر واستکبر، اور نہایت تکبر کے اندر منہ پھیر کے چل دیا۔ یہ چند ہی صورتیں پہلے یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ بات کہ یہ لوگ کہتے کیا تھے، میں پھر عرض کر دوں عزیزان من، قرآن فہمی کا اصول سمجھتے جائیے۔ آپ نے غور فرمایا کہ پہلی چیز تھی تدبر کی، کہ جو مروجہ ہو رہا ہے اس پہ کھڑے ہو کے سوچ۔ اگلی چیز تھی کہ اگر وہ چیز قرآن کے خلاف آئے تو پھر آپ کا فریضہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن سے پوچھئے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے۔
اور اس کا طریقہ ہے تصریف آیات۔ آپ نے دیکھا جو ایک ہی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، نکھر کر کس طرح بات سامنے آ گئی۔ اب اگلی بات یہ کہ یہ آ کر کہتے کیا تھے، میں نے جو کچھ کہا ہے اس سے پہلے کہ قریش کی یہ حالت تھی اور وہ یہ کہتے تھے، مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں؟ قرآن یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ تو اتنا ہی ہے کہ میں نے بہرحال اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اس کی توفیق سے ایک عمر اسی میں گزاری ہے کہ غور کیا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن کو سمجھا ہے۔ سنیے وہ کہتے کیا تھے۔ یہ حوالہ آپ نے لکھ لیا ہے، یہ آیت سورہ مدثر کی 74/11 سے 23 تک آیت 74/11-23۔ کہتے کیا تھے میں نے عرض کیا، باس و تمہیز کے بعد یہ ہے جی 6/53 6/5 وہ کہتے یہ تھے، ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان کی طرف یہ جو ان کی نگاہوں میں یہ پس درجے کے کمینے اور غلام اور غلال تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ ہیں وہ لوگ جن پر خدا نے اپنا اتنا بڑا فضل کیا ہے، نوازش کی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح انہیں۔ نظر آ گیا نا کہ وہ کہتے تھے کیا، کسی اصولی بات پہ بات نہیں ہو رہی، اس پہ اقرار نہیں ہو رہی، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ یہ ہیں وہ لوگ۔ مطالبہ کیا تھا؟ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا ہے اس سے نظر آتا ہے ان کا مطالبہ کیا تھا۔ اور سورہ یونس میں اور ہود میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ مفاہمت نہ کرنا اس معاملے میں۔ کیا بات تھی؟ یہی یہ سورہ انعام 6/53 میں نے کہا ہے، یہ 52 ہے، اس سے پہلی سورت۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو خلوص سے دل سے اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان لوگوں کے کہنے سے ان کو دھتکار نہ دینا۔ نظر آیا کہ وہ کیا مطالبہ کرتے تھے، کیا شرط تھی ان کی، مفاہمت کس بات سے چاہتے تھے۔ قرآن نے واضح کر دی، رسول اللہ سے کہہ دیا کہ بالکل نہیں، یہ بات نہیں، اتنی بڑی منفعت کیوں نہ نظر آتی ہو، یہ چیز کے صاحب اس میں اسلام کی اوقات ہے، دین کا فروغ ہے، اس قسم کے جسٹیفیکیٹری ریزن دے کے فریب نہ دے لینا اپنے آپ کو۔ بنیاد تو اسلام اور دین کی یہ ہے کہ مساوات انسانیہ ہے۔ اگر مساوات انسانیہ کی قیمت دے کر آپ نے دین کا فروغ چاہا تو دین تو پہلے ہی ختم ہو گیا۔ جب انسانی مساوات ختم ہو گئی تو دین تو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھنا کہ صاحب پھر اس سے دین کا بھلا ہوگا، فروغ ہوگا، اسلام ترقی کرے گا، اسلام تو ختم ہو چکا پہلے۔ کیا بات ہے قرآن کی، بالکل نہیں آتا ان میں سے کوئی، بالکل نہ آئے۔ اسلام نے ووٹس نہیں دینے ہیں کہ گنتی ان کو چاہیے کہ کتنے آدمی ساتھ ہیں، وہ تو دیکھتا یہ ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، خلوص قلب کتنا ہے۔ یہ لوگ کس قدر دل کی چاہت سے جھک کر آتے ہیں اس اسلام کی طرف۔ وَمَا لَكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کیا کام کاج کرتے ہیں بیچارے۔ وہ حضرت نوح کے زمانے میں انہوں نے کہا تھا یہ کنجڑے ہیں، سبزیاں بیچتے ہیں، یہ کوئی موچی ہے، ان میں سے کوئی تنخوان ہے، کوئی لوہار ہے۔ یہاں حضور کو یہ کہا یہ کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ تم سے یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے، یعنی وہ تو قریش کا زمانہ 1400 سال کا، اب تو بکھر گئی وہ چیز ہماری تقسیم سے بیشتر۔ ہمارے جو گاؤں تھے اس گاؤں کے اندر جو زمیندار راجپوت یا جاٹ وغیرہ ہوتے تھے
وہ گاؤں کے کمہار اور لوہار کو اپنی چارپائی میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے. آج کے زمانے میں یہ حساب ہم جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ تم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی ان میں سے مٹی کے برتن بتاتا ہے، کوئی لوہار کا کام کرتا ہے، کوئی کنجڑے کا کام کرتا ہے. کہا اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ دین میں ان کا مقام کیا ہے. ان کی ان باتوں میں نہ آ جانا. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ان کو دھتکار دیا، اس قیمتی متاع کو دھتکار دیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. قدم قدم پہ سوچتے چلے جائیے. وہ جو مفہوم دیا جاتا ہے عام ابا اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا، دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح اس کی تردید کرتا چلا جا رہا ہے. خدا کے اتنے واضح احکام کے بعد بھی آپ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا کیا ہوگا. جی دھتکارنا نہیں ان کو. بڑی گراں بہا متا. یہ ایک اور ریفرنس لے لیجیے، بڑے اہم مقام ہے عزیزان من. ادھر تو یہ کہا تھا کہ ان کو کہیں دھتکار نہ دینا. ادھر مثبت ہے. یہ ہے 18/28 18/28. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. استقامت سے رہو انہی کے ساتھ. جو ان کی نگاہوں میں ان کی نگاہوں میں بہت ایج سی متاع ہے، بڑی قیمتی متاع ہے. یہ استقامت سے رہو ان لوگوں کے ساتھ. یہ خصوصیت ان کی کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام قلب سلیم کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ. یہ ہے تمہاری جماعت. ان کے ساتھ مستقل مزاج استقامت سے رہو. ان کے ذہن میں کوئی اور مقصد مفاد مطلب ہے نہیں سوائے اس کے کہ دین کا فروغ ہو، خدا کا نظام قائم ہو. ان کو ساتھ رکھو آپ. یہ جو اتنی بڑی بڑی مال اور دولت اور نما اور سامان آسائش اور زبائش یہ لے کے آ جاتے ہیں تمہارے پاس کہ یہ وجہ کشش بن جائے تمہارے لیے، انہیں دھتکار دو. یہ وجہ کشش نہیں ہو سکتے. کہو کہ بتاؤ تم قلب کس قسم کا لے کے ہمارے یہاں آئے ہو. اس بازار میں تو قیمت اس کی ہے، تمہارے اس مال و دولت کی قیمت نہیں ہے. قرآن کہتا چلا جا رہا ہے. اور ان کے متعلق خاص طور پہ ان کے لیے کہا. ایک اور ریفرنس 15/88 15/88 ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. ٹھیک ہے بہت مال و دولت ہے، بہت کچھ یہ پیشکش بھی کرتے ہوں گے، یہ سارا کچھ یہ بھی کہتے ہوں گے کہ اس سے تمہارے اس تحریک کو بڑا فروغ حاصل ہوگا. تمہارے پاس تو 4 پیسے بھی نہیں ہیں، جہاد میں جانے کے لیے سواریاں بھی نہیں ہیں، ہم یہ سب کچھ دیتے ہیں، ہماری ایک شرط مان، قطن نہ مان. کہا یہی جو اس قسم کے یہ جن کو کہتے ہیں نا کہ یہ متاع قاصد ہیں، یہ غریب ہیں، کیا بات. ان کو سنبھالو اور اس طرح ان کی حفاظت کرو جیسے مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی. یہ چیزیں قرآن کے مشتمل مقامات میں ہیں. میں نے چند ایک صرف حوالے دیے ہیں آپ، اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ تصریف آیات سے بات کیسے صاف ہو جاتی ہے. بات یہ ہمارے سامنے آئی، اباسا کا تو لفظ ہی آ گیا کہ یہ
قریش کے یا تو کچھ بڑے بڑے سردار تھے یا شاید ایک ہی سردار تھا. جو کچھ قرآن نے بتایا ہے نا کہ وہ آیا کرتے تھے، آ کے پھر رسول اللہ کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کیا کرتے تھے، بحث کیا کرتے تھے. آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگ کسی طرح سے سمجھ جائیں، صحیح راستے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا کرتا تھا. اور یہ چیز بھی قرآن نے بتائی کہ بات یہ ہوتی تھی کہ ان کی نگاہوں میں یہ لوگ پست درجے کے جو تھے کمین لوگ جن کو وہ کہتے تھے، اپنے سے پست خیال کرتے تھے. پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ انہیں بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اب یہ چیزیں ہمارے سامنے تصریف آیات سے آ گئیں. اب آئیے قرآن کی طرف. اس اباسا کو دیکھ کے کہ وہ قریش کا ایک نمائندہ مال و دولت میں مستغنی وہ آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اور اتنے میں ان جاءہ الاعمیٰ، یہ تو محفل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بارگاہ نبوی ہے. کسی شہنشاہ کا دربار تو نہیں ہے، کسی بڑے سردار کا دربار نہیں ہے کہ وہاں کسی غریب آدمی کی، کسی چھوٹے آدمی کی وہاں باریابی نہیں ہو سکتی. تو کھلا ہوا دربار تھا. ٹھیک ہے. ان جاءہ الاعمیٰ، لفظ اعمیٰ کے اندر عربی زبان میں اعمیٰ نابینا کو بھی کہتے ہیں، اندھے کو بھی کہتے ہیں، اور جو مال و دولت سے محروم ہو اسے بھی کہتے ہیں. جامع لفظ قرآن یہاں لے آیا ہے، اندھا بھی اور غریب بھی. پہلی چیز تو یہ بھی معلوم نہیں کیسے عام طور پہ یہاں ہمارے ہاں بھی اندھے کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. عجیب بات ہے یہ. حالانکہ وہ تو بڑی ہمدردی کے قابل ہوتا ہے. پہلے تو اندھا ہونا ہی، پھر غریب ہونا بھی. اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون تھا. بات جو تھی ان کے لیے اس بات کی، جس چیز نے ان کے ماتھے پہ تیوری ڈالی وہ یہ تھا کہ وہ ان میں سے کوئی سردار نہیں تھا جو آیا، بلکہ ایک قریب آیا اور اتفاق سے وہ اندھا بھی تھا جنہیں یہ لوگ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ کیوں آیا؟ اس بنا پر اس قریش کے نمائندہ نے ماتھے پہ تیوری ڈالی، منہ بصورا اور نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا. بات صاف ہو گئی. قرآن کے دیگر مقامات کے مطابق ہوگا یہ مفہوم. نام کیا تھا قریش کے نمائندے کا؟ تعارف کیا تھا اس اندھے کا جو آیا؟ اس سے غرض ہی نہیں. اس کے بغیر قرآن کی بات جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صاف ہو گئی. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اور قرآن نے جب نام نہیں دیا ہے تو ہمیں اس تجسس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ذریعہ کیا ہے تجسس کا؟ ذریعہ تو ہے آپ کی یہ روایات. ادھر آپ جائیں تو یہ سارا کچھ اباسا کا فائل رسول اللہ کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن عبرت و معزت کی تلقین و تعلیم کی کتاب ہے قیامت تک کے لیے. تاریخی کتاب نہیں ہے کہ یہ واقعات ہیں اور اس میں سن اور ڈیٹس اور تاریخیں اور نام اور مقام سارے اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں. یہ تو تاریخی کتاب میں ہوتا ہے. اس نے تو ایک اصول جو ہے زندگی کا اور دین کی اساس جو ہے وہ پیش کرنی ہے. اور وہ یہ کہ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ، سردار لوگ، نفرت کے پروردہ لوگ وہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹے درجے کے لوگ جو ہیں وہ اس جماعت کے اندر آ جائیں. ان جاءہ الاعمیٰ. پھر میں یہ عرض کروں گا، یہ کاش آپ کے سامنے قرآن کے نسخے ہوتے تو دیکھتے یہ آیتیں کیسے آ رہی ہیں. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. اب یہاں پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ اس سے نصیحت حاصل کر لے اور باقی سے بن جائے. رسول اللہ سے نہیں کہا جائے. یہ خدا کی طرف سے وہی آ رہی ہے. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے کہو جس نے منہ بصورا ہے اور یہ ڈالی ہے کہ اندھا کیوں آ گیا، اسے کہو کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ اندھا تم سے بھی زیادہ قرآن کی تعلیم، خدا کے احکام کی پیروی کرنے والا اور اپنی اصلاح کرنے والا ہو. کہو اس سے. بات صاف ہے.
وہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اس سے کہو، جس پہ بڑا گراں گزرا ہے اس شخص کا آنا، اس سے کہو کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ یہی شخص جو ہے یہ جو اس تعلیم سے اس کے اخلاق کتنے سنور جائیں، اس کی زندگی کتنی سنور جائے۔ یہ پہلا لفظ ہے یزکا۔ قرآن کے تو ایک ایک لفظ میں بات عجیب آ جاتی ہے۔ یا کم از کم و دوسرا لفظ ہے او یذکرو فتنفعہ الذکرا، تنفع۔ قرآن کی تعلیم سے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ذہنی طور پر اس کو اگر سمجھا جائے تو حقائق اور معارف اس کے سمجھ میں آتے ہیں، وہ بھی بڑی منفعت بخش چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی، اس کی سیرت سنورتی ہے، یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ دو چیزیں قرآن آؤ کہہ کے لایا ہے، کیا بات ہے سر؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ اگر یہ فرض کرو صرف ذہنی طور پر ہی سمجھ لے تو پھر بھی بہت فائدہ مند ہوگا اس کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر عمل کرے گا تو زندگی سنورے گی۔ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس قریش کے نمائندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جو اس کے آنے پہ تمہیں اتنا ناگوار گزرا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ جو اس طرح سے دل کی کشش سے آیا ہے، ذہنی طور پہ کتنی اس سے فائدہ اٹھا سکے، قلبی طور پہ اس کا قلب کتنا سنور جائے، تجھے کیا پتا اس چیز کا جان۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، اور یہ وہی اسی سے کہا جا رہا ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تو چاہتا یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ جو مستغنی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے، ان اقدار سے، ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کا کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو تم یہ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں ان کے پیچھے پیچھے پھروں، ان کی پرواہ کروں، ان سے بے اعتنائی برتوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں، کتنی بات صاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ تصریح آیات سے مفہوم متعین کرنے تھے، فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ یہ بات جو ہے، یہ مستغنی جو ہے، جو اس طرح سے نہیں آتا، اس کی اگر نہیں سیرت سمجھتی تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا جائے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اس لیے وہ ایسا ہو گیا، وہ توجہ لینا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ ادھر خیال ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا، وہ اس کی احتیاج ہی نہیں سمجھتا تھا۔ جو احتیاج ہی نہیں سمجھتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو رسول اللہ سے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خود ذمہ دار ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، کہ کہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو شخص اس طرح سے دل کی کشش سے خدا کا احساس لیے ہوئے لپک کر دوڑ کر میرے پاس آئے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس سے بے اعتنائی برتوں، بے توجہی برتوں اس سے؟ کلا، کیا بات ہے، اس کلا نے تو ساری بات واضح کر۔ تم یہ چاہتے ہو مجھ سے کہ میں یہ کروں، کلا، میں ہرگز یہ نہیں کر سکتا۔ عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں یہ کلا کہاں ہے، کلا، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے جو تم مجھ سے چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ انہا تذکرۃ، قرآن تو تمام نوع انسانی کے لیے کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں یہ تفریق کہ یہ مالدار ہے، یہ سردار ہے، یہ سرغنہ ہے، یہ غریب ہے، یہ اندر ہے، اس میں یہ تفریق کہ یہ تو سورج ہے، جو بھی آنکھیں کھولے گا اس کو یہ روشنی دے دے گا، اس میں غریب اور مالدار کی تفریق ہی نہیں ہے۔ انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ، جو بھی چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں معیار یہ ہے کہ نصیحت کون حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے اس پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے، جو نہیں چاہتا اس کو
زبردستی اس کو اس طرف نہیں لایا جا سکتا. فمن شاء ذکرہ. ان آیات سے آپ سوچ لیجئے کہ قرآن کا کتنا بنیادی اصول ہمارے سامنے ہے. انہا تذکرہ کھلا ہوا ضابطۂ حیات ہے پوری انسانیت کے لیے. انسان اور انسان میں فرق نہیں ہے. پھر یہ تفریق جو تم چاہتے ہو کہ جو مالدار ہیں، سرغنے ہیں، سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں میں اپنے قریب رکھوں، ان کی طرف توجہ دوں، انہی کا میں خیال کروں. وہ مستغنی کیوں نہ اپنے آپ کو سمجھوں، وہ آئیں ایسا ہی کیوں نہ ہو کہ میں بلاؤں وہ دوڑ چلے جائیں، میں ان کے پیچھے رہوں. اور یہ جو غریب لوگ جن کو تم کہتے ہو، بلکہ یہ غیر عرب جن کو سمجھ کے بھی تم ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کی غربت اور افلاس تمہارے لیے وجہ نفرت ہے. یہ لوگ، یہ جو چیز قرآن نے یہ کہا ہے ما یدریک لعلہ یزکا، تو کیا اس کو کہہ رہا، تو کیا سمجھتا ہے ان کی قدر و قیمت بڑی چیز یہ ہے. تو کیا جانے کہ یہ جنہیں تم خاک میں ملے ہوئے موتی ہیں، یہ موتیوں کو تو کیا جانتا ہے. عزیزان من، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی رفقائے جماعت والذین معہ ان کے متعلق جس قدر شاندار الفاظ میں ستائش اور تہنیت اور تبریک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ ان کا مقام کتنا بڑا تھا. اس سے کہا جا رہا ہے اس نمائندے سے کہ ان کے متعلق تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قابل نفرت ہے. کیا بات، کیا یاد آ گئی بات کہ خاک سارا نے جہاں بحکارت منگر، تو چیدانی کے دری گرد سوارے باشد. یہ خاکسار گرد آلود ان کو حقارت سے جانتے ہیں. کیا پتا تمہیں کہ اس غبار کے اندر کتنے بڑے شاہ سوار لکھتے ہوئے چلے آ رہے ہوں. بات آ گئی ان کے متعلق کہ ان کا مقام کیا تھا. اقبال نے وہ تو اس کا انداز ہی اپنا ایسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح تو ایک طرف مجھے تو وجد آ جاتا جب وہ میں سمجھتا ہوں. عمر ہا در کعبہ او بت خانہ بھی نالد حیات. ایک عمر زندگی، بہت اونچا سا شعر ہے، وہ آپ سنائیے گا حقائق کے اعتبار سے. زندگی ایک عمر تک، ایک زمانے تک، ایک عرصے تک کعبے اور بت خانے میں روتی پھرتی ہے. تاز بزم عشق یک دانائے راز آئے دروں. اس کے بعد کہیں جا کے بزم عشق سے ایک دانائے راز آتا ہے. انسان آسانی سے نہیں بن جاتا. یہ متاع گراں بہا مفت میں نہیں مل جاتی. کہا تو میر نے بھی ہے اس کو اپنے الفاظ میں، لیکن وہ بات نہیں بنی. کیا کہتا ہے وہ یہ ہے، مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. یہ انسان جو نکلے تھے، کیا عرض کروں عزیزان من، صحیح تاریخ سامنے نہیں آئی. اس کائنات میں اتنا انقلاب عظیم کسی اور قوم اور زمانے میں نہیں آیا جو ان خاکساروں نے برپا کیا تھا، جنہیں یہ لوگ اس نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہی غریب مزدور غلام، یہی کوئی حبش کا، کوئی فارس کا، کوئی روم کا مزدور، یہی جو تھے. تاز بزم عشق یک دانہ راز زادہ. یہ تو اتنے دانہ راز ہے. قرآن نے اس مقام پہ یہ جو کہا ہے کہ تجھے کیا خبر، بڑا انداز ہے رسول اللہ سے کہا. اسے کہو کہ تو مال و دولت اور اپنے نسبی اور نسلی تفاخر کے اوپر گھمنڈ میں نشے میں بدمست ہے. تجھے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے، تو ان کی قدر کیا جانے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے تم لوگوں کی طرف توجہ دوں. میں اس لیے کہ تم
مال و دولت رکھتے ہو، تفاخر کیا ہے؟ آگے آتی ہے بات، کاٹ کے رکھ دیا یہ نسلی اور نسبی تفاخر کو جو قرآن کہتا ہے، آگے آتی ہے بات۔ قرآن کے متعلق یہاں بات آئی کہ یہ تو قیامت تک کے لیے تذکرہ ہے، ہر انسان کے لیے تذکرہ ہے، جس کا جی چاہے فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو۔ اور یہ لوگ ہیں من استغنا، جو چاہتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے پھروں۔ عزیزان من، اتنی ہی آیات کے اوپر غور کر کے دیکھیے بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہے نا قرآن کی منشا کی کلی تعلیم کے مطابق، ہے نا مشیت خداوندی کے مطابق، ہے نا منصب اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ہے نا صحابہ کبار کے منصب کے مطابق۔ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اعتراض، کوئی ابہام، کوئی الجھن رہ ہی نہیں سکتی، اور پھر کسی روایت کی ضرورت نہیں، نام معلوم کرنے کی حاجت نہیں۔ آیات جو مقصد ہے بیان قرآن کا، وہ منہ کھلے الفاظ میں، بلند الفاظ میں وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ مقصد ہے۔ فمن شاء ذکرہ، یہ ہے بات۔ قرآن کا ذکر آ گیا، قرآن کا انداز عجیب بات ہے، ضمناً بھی ایک بات آتی ہے تو جو چیزیں کسی طرح سے، اور میں کہوں گا کسی زمانے میں شکوک پیدا کرنے والی بھی ہوں، ساتھ کے ساتھ ان کو بھی صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے متعلق جو اور شکوک جہاں پیدا کیے گئے سازشوں سے، ایک یہ بھی تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوا تھا۔ رسالت مآب کا فریضہ حیات قرآن دینا، خدا نے یہ کہا کہ ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا و محفوظ کرنا، جمع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فریضہ یہ تھا قرآن کو محفوظ کرنا۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ کاتب تھے جو لکھتے تھے اس کو۔ پھر قرآن کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور کے زمانے میں وہاں مسجد نبوی کے اندر وہ جو امام جس سے کہا جاتا تھا، وہ صحیفہ، ماسٹر کاپی جسے کہتے ہیں، وہ موجود۔ قرآن میں یہ ہے کہ یہ عام پتوں پہ اور کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا کہ وہ کمزور سے ہوتے ہیں، ہرن کی کھالوں پہ لکھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ پارچمنٹ جو تھا سب سے مضبوط لکھنے کا جو ذریعہ ہوتا تھا، کاغذ تو اس کو نہیں کہیں گے، کرتاس کہیں گے، وہ ہرن کی کھال ہوتی تھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے رقم منشور، اس پہ لکھا جاتا تھا۔ اتنے کاتب لکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے کو صحابہ کو بلا کے پھر پڑھا کر، ان کو خود پڑھ کر اس کی تائید کر کے، تصدیق کر کے، پھر اس امام میں رکھتے تھے، وہ جو ماسٹر پیس تھا، وہاں سے یہ نقل کرتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ کاپیاں نقل ہوتی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے یہاں تاریخ میں کہ حضور نے کہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جایا کرو تو قرآن کا نسخہ اپنے ساتھ نہ لے جایا کرو، ممکن ہے دشمن اس کی بے حرمتی کرے یا ضائع کر دیں، تو گویا نسخے قرآن کے موجود تھے حضور کی زندگی کے اندر۔ یہ سارا کچھ تھا۔ خود یہ چیز کہ خدا نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا تھا، یہی یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک تحریر میں آئی ہوئی مدون شدہ کتاب، مرتب شدہ کتاب، اور کتاب تو عربی زبان میں کہتے ہی اس کو تھے کہ جو اوراق جمع کر کے اور اس میں وہ پھر لوہے کا چھلا ڈالتے تھے۔ یہ اس قسم کی جلد سازی غالباً اس زمانے میں نہیں ہوتی، وہ اب بھی یہ ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے آپ کے ہاں یہ فرموں کے اندر وہ ہوتے ہیں پیسے، اس میں لوہے کا چھلا ہوتا ہے، وہ لوہے کا چھلا ڈالتے تھے۔ تو یہ اوراق پریشاں کٹھے کر کے چھلا جب ڈالتے تھے تو اس کو کتاب کہتے تھے، وہ قرآن کا پہلا لفظ ہے ذالک الکتاب، اور پھر اس کے خلاف شکوک پیدا کرنا۔ یہ ورق تھا جی، جمع ہی نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، ہڈیوں پہ تھا، کھجور کے پتوں پہ تھا، اور پھر معاذ اللہ وہ جو آیتیں کہہ رہے ہیں، رجم کی 2 آیتیں کھجور پہ پتوں پہ لکھی ہوئی تھیں، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ میری بکری کھا گئی، اور پھر کہیں ملی نہیں، یعنی وہیں سے ایک ہی جگہ تھی وہاں کھجور کے پتوں پہ، اور کھجور کا پتا اس طرح رکھا ہوا تھا کہ بکری آئے اور کھا جائے، اور جب وہ کھا گئی تو بکری کو قصاب لے گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی وہ 2 آیتیں اس کے بعد ملی نہیں ہیں۔
اتنی بڑی سازش قرآن کے خلاف ہوئی ہے عزیزان من، یہ سب آپ کے ہاں کی روایات کی کتابوں میں اور تفسیروں کے اندر ہے کہ یہ قرآن کی یہ کیفیت، یہ یہود و نصارہ اور منافقین یہ شکوک ڈال دیجئے کہ صاحب یہ تو ہے ہی نہیں قرآن۔ اور پھر جناب آگے جو اس کی تاریخ تدوین اور جمع کی ہے، پہلے چیز کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ جمع ہوا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے متعلق تو جامع القرآن یعنی وہ کافیہ عثمان کا ملانے کے لیے جامع القرآن نہ تھا، یعنی پہلے جو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا انہوں نے جمع کیا۔ اور پھر یہ بھی آپ کے ہاں کتاب المصاحف ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کرتا ہوں، یہ بھی روایات میں ہے کہ جو خود حضرت عثمان نے جمع کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی غلطیاں رہ گئی تھی۔ ان سے کہا کہ غلطیاں رہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے والے خود درست کر لیں گے، یہ خدا کی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، اللہ اکبر، صحیفے کے اندر ہے یہ قرآن، خود صحفاً لکھا ہوا ہے، صحیفہ تو کہتے ہی مدون کتاب کو، صحیفے کے اندر ہے، مکرم ہے، مرفوع ہے، مطہر ہے، اللہ اکبر، قرآن کی عظمت، وہ بہت رفتوں والا ہے، بہت کرامت والا ہے، بابرکت باعزت، یہ کیفیت، بے ایدی سفرۃ کرام بررۃ، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، یہ بڑے معزز ہیں، سفرت ہیں، بے داغ جن کے کردار ہیں، سیرتیں ہیں، سفرت سفیدی کو کہتے ہیں، کرامن بررتن، عربی زبان میں کرم کا لفظ جو ہے ہر قسم کی عزت اور تقدیر اور بلندی اور رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کرامن، پھر بررتن، ہر قسم کے اثرات سے آزاد، یہ تھے جن کے ہاتھوں سے قرآن کہتا ہے، یہ خدا کہتا ہے کہ یہ قرآن لکھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی یہ مدون ہوتا تھا، لکھا جاتا تھا، لکھنے والوں کی قرآن خدا نے یہ صفات بتائی ہیں، ایسے لکھنے والے موجود تھے، خدا خود کہتا میرا ذمہ تھا اس کو جمع کرانا، لکھانا اور اس کو پھر محفوظ رکھنا، یہ قرآن کے متعلق آیا۔ بہرحال سورہ عبس کی آیت 16 تک عزیزان من ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔